بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتے ہی دل میں ایک پاکیزہ احساس جاگ اٹھتا ہے۔ وہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، بلکہ قرآن میں انہیں ام المومنین یعنی مومنین کی ماں کہا گیا ہے۔ ان کا مقام، ان کا رتبہ اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ امت مسلمہ کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی شخصیت علم، عقل، فہم، دین کی گہرائی اور نبی کریم سے بے پناہ محبت کا عکس تھی۔ ان کے بارے میں گفتگو کرتے وقت ہر مسلمان کو چاہیے کہ ادب، محبت اور سچائی کے دامن کو کبھی نہ چھوڑے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فتنے پیدا کرتے ہیں، باتوں میں شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور تاریخ کو توڑ مروڑ کر اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ اصل حقیقت چھپ جائے۔ انہی میں ایک افواہ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت بہت دردناک تھی یا انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے سن کر دل دکھتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر ہم نے اپنی تاریخ کو اتنا بگاڑ کیوں دیا؟ کیا ہمیں یہ یاد نہیں رہا کہ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ نبی کریم کی محبوب ترین ازواج میں سے تھیں، وہی جن کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، وہی جن کی گود میں سر رکھ کر آپ نے دنیا سے رخصت لی۔ اسلامی تاریخ کی جو مستند اور معتبر کتابیں ہیں جیسے طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، ان سب میں حضرت عائشہ کی موت کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا انتقال بالکل طبی یعنی قدرتی موت سے ہوا۔ کوئی زہر، کوئی زخم، کوئی خنجر، کوئی تلوار، کوئی سازش، کچھ بھی ایسا نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ انہیں قتل کیا گیا۔ ان کے وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، وہیں جہاں انہوں نے اپنے زیادہ تر وقت گزارا۔ ان کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا گیا اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا جہاں ہزاروں صحابہ دفن ہیں۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 66 یا 67 برس تھی۔ زندگی کے آخری سالوں میں وہ عبادت، تلاوت قرآن، روزے اور علم کی اشاعت میں مصروف رہیں۔ ان کے گھر میں آنے والے لوگ ان سے سوالات کرتے، علم حاصل کرتے اور وہ دل کھول کر دین سکھاتیں۔ ان کی علمی حیثیت اتنی بلند تھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے دینی مسائل پوچھا کرتے تھے اور وہ ان کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیتی تھیں۔ آج بھی ان کی روایت کردہ احادیث کا شمار ہزاروں میں ہے اور وہ بخاری و مسلم جیسے کتب حدیث میں شامل ہیں۔ جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا کردار نظر آتا ہے جو نہایت متوازن، سادہ مگر غیر معمولی بصیرت کا مالک تھا۔ وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں بلکہ ان کی وفات کے بعد انہوں نے امت کی اصلاح میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کا کردار نہایت باوقار اور مثالی رہا۔ ان پر بہتان لگانے والے منافقین کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی سورۃ النور میں جھوٹا کہا اور ان کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ اتنے عظیم مقام پر فائز خاتون کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کہے جو نہ صرف جھوٹ ہو بلکہ ان کی عظمت کو بھی مجروح کرے تو وہ نہ صرف تاریخ سے نابلد ہے بلکہ ایمان کی روشنی سے بھی محروم معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، چاہے وہ ان کی عبادت ہو، ان کی علم دوستی ہو، ان کی صبر و استقامت ہو یا ان کی حق گوئی۔ ان کی وفات پر مدینہ میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ صحابہ کرام نے ان کے لیے دعائیں کیں، ان کا احترام کیا اور ان کی یاد ہمیشہ زندہ رکھی۔ آج بھی اگر کوئی مدینہ منورہ جاتا ہے تو جنت البقیع میں ان کے مزار پر فاتحہ پڑھتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما تھیں۔ ان پر شک کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دل کا آئینہ دیکھنا چاہیے۔ ان کے خلاف کہی جانے والی ہر جھوٹی بات نہ صرف ان کی توہین ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بے ادبی ہے، کیونکہ وہ ان کی محبوب زوجہ تھیں جن سے آپ نے بہت محبت کی، جن کے ساتھ آپ نے بہت وقت گزارا، جنہیں علم میں سب سے آگے مانا اور جن کے ساتھ آخری سانس تک تعلق نبھایا۔ حضرت عائشہ کی وفات ایک فطری عمل تھا جس میں کوئی سازش، کوئی دردناک پہلو یا تشدد شامل نہیں تھا۔ ان کی زندگی خود ایک مکمل کتاب ہے
جس میں علم بھی ہے، عشق رسول بھی ہے، قربانی بھی ہے اور صبر کی وہ مثالیں بھی جو رہتی دنیا تک باقی رہیں گی۔ ان کی موت پر شکوک پھیلانا اصل میں ان کے مقام کو چھوٹا کرنے کی کوشش ہے، اور ایسے لوگ نہ صرف تاریخ کے مجرم ہیں بلکہ ایمان کی حرارت سے بھی محروم معلوم ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سچائی، ان کی عظمت، ان کی قربانیوں اور ان کی دینی خدمات کو جانیں، ان سے سبق لیں اور ہر اس فتنے کا انکار کریں جو ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ہماری ماں ہیں، اور ماں کے بارے میں جھوٹا الزام لگانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی پر قائم رکھے اور ہمیں ایسی عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، اور کامنٹ میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کس طرح کی ویڈیوز پسند کرتے ہیں۔ شکریہ دوستو۔